اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وآصیلا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولذکر اللہ اکبر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ تعالی اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رواہ مسلم۔ برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، گھروں میں خطبے کو سننے والی، جمعہ کے خطبے کو سننے والی ہماری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے کا موضوع اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر۔ اور اسی مناسبت سے آج کے اس خطبے کے لیے کئی آیتیں ہم نے تلاش کی تھیں، لیکن پڑھی صرف 3 ہیں، اور 2 حدیث شریف جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، اور دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے جس حدیث کا بھی تعلق اللہ کے ذکر سے ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے جمعہ کا خطبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہی 6 کلمات کے ارد گرد ہوگا۔ اس لیے آپ بالکل ہوشیاری کے ساتھ خطبہ سنیں، چالاکی کے ساتھ سنیں، سونے اونگنے اونگ کر کے اپنا وقت اور ٹائم برباد نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ غور سے سنیں، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہماری بات سنیں، تو کچھ یہاں سے آج لے کر کے جائیں جو آپ کی زندگی کے سنورنے، سدھرنے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے اہم اور کارآمد ثابت ہوں۔ تو حمد و صلوات کے بعد آئیے اللہ کے رسول پر ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید آیت تلاوت کی ہے، پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 یا 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، بہت غور سے سنیے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سن لیجئے بہت غور سے، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔
یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوگا چھوٹا سا. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو. یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہوا. تیسری آیت کا ترجمہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس کا آخری ٹکڑا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر فرمایا نا، اے نبی آپ نماز کے لیے آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. واقم الصلاۃ ان الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمام بے حیائیوں کو روکتی ہے، تمام فواحش اور منکرات سے باز رکھتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو آپ لوگ سبھی کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کہیں اپنے منہ سے، آج ادا ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم رہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے. آج یاد کراتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پہلی حدیث کا جو بخاری کی آخری حدیث ہے اس کا ترجمہ، کلمتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اللہ رب العزت کو دو کلمے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک دو کلمے، یعنی اللہ کو بہت پسند ہے دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے جو ہیں وہ بہت ہی محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بھی آئے گا آخر میں، اور زبان پر کہنے میں بالکل آسان ہے. کوئی بھی جاہل بھی ہوگا بیچارہ جس کی زبان نہ ٹوٹتی ہوگی، جو پڑھ نہیں پاتا ہوگا قرآن یا کچھ نہیں پڑھ پاتا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ کہہ لے گا. وہ خفیفتان علی اللسان، اور زبان کے اوپر کہنے میں سب سے آسان اور سہل ہیں. وہ ثقیلتان فی المیزان، اور جب ترازو میں نام اعمال تولے جائیں گے پروردگار عالم کے پاس، تو وہ ترازو کے پلڑے کو بالکل جھکا دیں گے، اتنے وزنی ہوں گے. وہ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کو بالکل جھکا دیں گے، پلڑا آپ کا بھاری پڑ جائے گا ان کی وزن کی وجہ سے، نیکیوں کی وزن کی وجہ سے، اتنا وزندار. اب وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت عظیم کلمے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ، من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جس شخص نے فی یوم 100 مرہ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتِ الْخَطِيَّةُ مثل زبد البحر. یہ آپ دیکھو حدیث کا ترجمہ سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے صرف ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. آپ دیکھیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات. اس لیے آج یاد کریں، آج یاد کر کے جائیں ہر شخص، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سب کو یاد ہونا چاہیے. اتنے عظیم کلمات ہیں، اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. آپ نے دیکھا. اب دوسری حدیث سنیے. دوسری حدیث ہے
وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام اربع الی اللہ تعالی، احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب 4 کلمات ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ چاروں کلمات یہ ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیے تاکہ زبان ٹوٹ جائے آج یا ادا ہو جائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں. یہ 4 کلمات ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے. آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ صحابہ کرام رہا کرتے تھے، ہر دم دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے پیچھے چلتے رہتے تھے. آپ ایک لاٹھی لیے ہوئے تھے، آپ ایک لاٹھی لیے ہوئے تھے، تو راستے میں گزرے تو ایک پیڑ سوکھ گیا تھا اور اس کی ساری پتیاں پیڑ میں لگی ہوئی تھی. ہوتا نہیں ہے پتجھڑ آتا ہے نا، پتجھڑ ابھی آئے گا نا، آنے والا ہے، تو سب پتے جھڑ کر کے زمین پر گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں سوکھ کر کے. تو وہ پتجھڑ کا وقت رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، تو یا ویسے ہی سوکھ گیا ہو، تو آپ نے اس لاٹھی کو اپنے اور ایک لاٹھی سے مارا اس پیڑ کو. ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث کی روایت ہے، انس بن مالک راوی حدیث ہے. تو آپ نے لاٹھی اٹھا کر کے اس کو مارا تو وہ سارے پتے جھڑ گئے، ٹوٹ کر کے سب نیچے گرائے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو اس کے ایسے ہی گناہ جھڑ جائیں گے جس طرح میں نے مارا اس کو اور یہ سارے پتے اس کے جھڑ کر کے نیچے گر گئے، ایسے اس کے گناہ سب جھڑ جائیں گے جو یہ شخص پڑھے گا. کتنا چھوٹا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اما عائشہ فرماتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف، یہ تو اللہ کے عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گانا سنتے ہیں، ہر دم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ لگا لیا، کیا کان میں کوچے رہتے، کیا کہتے ہیں، تاکہ ایک کو سیکنڈ ہم گانا سے خالی اور فاضی نہ رہیں کہ ہمارا کوئی 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی چلا جائے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. وہ لگائے نہیں ہے تو بات کر رہا ہے آدمی لیکن کان میں لگائے ہوئے گانا سن رہا ہے. اللہ ہدایت دے پروردگار عالم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کی سدھرنے کے لیے، آپ کو عمل کرنے کے لیے. تو یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ دیکھو قرآن کی آیت 4 پارے کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی بڑائی و کبریائی بیان کرتے ہیں، جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، جو استغفر اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اللہ کا ورد کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوں قعودا، الذین یذکرون اللہ قیام، قیام کے معنی کھڑے ہو کر کے، وقعودا بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم یا اپنے پہلو کے بل، یعنی جب لیٹ جاتے ہیں بستر پر تو بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سب پڑھتا ہے جب وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھیت جوتتے راستہ چلتے گاڑی چلاتے. آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، آپ کار چلا رہے ہیں، آپ جیپ چلا رہے ہیں، تو آپ کو کچھ کام نہیں ہے، گانا نہ لگائیے، قرآن کی آیت لگا لیجئے، قرآن کی آیت لگا لیجئے. اگر آپ موٹر سائیکل میں قرآن کی آیت لگانے کا انتظام نہیں ہے تو پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، جہاں تک جائیے پڑھتے جائیے. آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے؟ کچھ نقصان نہیں ہوگا. آپ جہاں تک جائیں گے پوری عبادت میں لکھا جائے گا. آپ جہاں تک پڑھتے جائیں گے آپ فائدے میں رہیں گے.
حوادث سے، ایکسیڈنٹ سے، مصائب سے، موت و پریشانی اور دشواری سے اللہ بچائے گا. موت سے تو نہیں بچائے گا، موت تو آنی ہے، لیکن آپ کے اس ہر وقت آپ کا نام اعمال میں لکھا جائے گا. ابو ذر غفاری کی روایت ہے، غالباً مسلم یا مسلم شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ صحابہ کرام آئے، روتے پیٹتے آئے. کہا کہ اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ ہم لوگ، لیکن ہمارے، کہا کہ ذہب اہل الدثور. آئے تو کیا کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، مال والے ہم سے آگے پہنچ گئے، مال والے ہم سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال والے ہم سے آگے بڑھ گئے. ذهب اهل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی دونوں میں برابر ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ کچھ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے جن کے پاس صدقہ خیرات کرنے کا پیسہ نہیں تھا. تو یہ روتے پیٹتے رسول اللہ کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. وہ یصومون کما نصوم، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَعْمَالِهِمْ، لیکن وہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے تو ان کے کھائے پینے سے بچتا جو ہے اس مال کو وہ صدقہ کر کر کے پھر مجھ سے سب جو ہے ثواب میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ اب آئے سب رونے. مسکین ہے تو کہاں صدقہ کرے گا؟ وہ اپنا کھانا پینے کا انتظام 2 ٹائم کا نہیں ہو پاتا ہے تو اس کو کہاں سے کھانا پانی کا انتظام کر پائے گا؟ تو صدقہ کہاں سے کرے گا؟ تو روتے پیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا ہم کو کوئی حل بتائیے تاکہ یہ مال والے ہم سے آگے نہ بڑھنے پائیں اجر و ثواب کے اندر. وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ مال کو تقسیم کر کے خیرات و صدقات کر کے کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں اجر و ثواب میں. اب میں کیا کروں؟ تو اس کا کوئی حل بتائیے آپ ہم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا تو بہترین حل ہے تمہارے لیے. اس کا حل بتایا. رسول اللہ کیا بتایا؟ کہا کہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا سبحان اللہ یہ صدقہ ہے، والحمدللہ یہ ان کے صدقے کے مقابلے میں تمہارا صدقہ ہے. یہ کہا سبحان اللہ کہو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے، والحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، صدقے کا ثواب ملے گا تم کو. واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور والحمدللہ اور سب صدقہ ہے. واستغفر اللہ یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا آخر میں کہ بھلائی کا حکم دینا، کسی کو بھلا کام کرنے کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برے کام سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. آپ کو اتنا ثواب ملے گا، ان کا برابر رہو گے آپ. پھر فرمایا کہ اور اگر تم راستہ چل رہے ہو تو اس راستے سے کانٹا، اینٹا، پتھر یا کسی کو تکلیف دینے والی چیز کا پیر سے مار دینا، ہٹا دینا یا اٹھا کر کے باغ کنارے رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. آپ دیکھ رہے یہ اللہ کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز سورہ جمعہ کی ہے، جب نماز پڑھ لی جائے، نماز سے فارغ ختم ہو جائے نماز، تو فانتشروا فی الارض تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، کھیت جوتنے، کام کرنے، بازار جانے، سودا سلف لانے، کچھ بھی جہاں مرضی جہاں جاؤ. نماز پڑھ لو تب نماز ختم ہو جائے جہاں مرضی جہاں جاؤ. فانتشروا فی الارض تم زمین میں بکھر جاؤ، پھیل جاؤ اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی اپنا تلاش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ ہماری تقریر کا خلاصہ، اور اس سے یہ اتنا چھوٹا ٹکڑا مل رہا ہے، اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور فرماتے ہیں کہ جب تم کہیں بھی رہو
بازار جاؤ، کھیت میں رہو، مکان میں رہو، سودا سلف لاؤ، گھر میں رہو، کہیں بھی رہو، تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، پڑھتے رہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یقیناً تم کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، فائدے میں رہو گے۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، پہلے ایک اور قرآن کا تذکرہ بتا دوں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی مغفرت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا دنیا میں، اپنے اوقات میں وہ کرتے رہے، چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتے رہے کسی بھی وقت، تو ان کی مغفرت اور بخشش کا میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ 22ویں پارے سورہ احزاب کے اندر دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ ان کی مغفرت کا اللہ نے گارنٹی لیا ہوا ہے۔ ان نیک بندوں نیک بندیوں کا جن کا تذکرہ میں نے ترجمہ کیا ہے کا، اللہ نے ان کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا ہے قرآن میں کہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا صلہ جنت کی ہوگا، جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اب کہاں ہے؟ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، جوڑتے رہیے کہ آپ لوگ کس میں سے ہیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والصائمین والصائمات والذاکرین، یہ ٹکڑا ہماری تقریر کا موضوع بحث ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اور بہت زیادہ اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، واجرا عظیما، اور ان کو اجر عظیم سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے پروردگار عالم۔ تو کوشش کریے، اتنے سے گنایا نا، مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین، یہ سب نے سارا گنا کیا ہم نے، تو کوشش کریے کسی میں سے تو آئیے، اپنے آپ کو کسی میں سے تو بنائیے۔ اتنے چانسز پروردگار عالم نے دے رکھے ہیں، سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیے، عبادت گزار میں سے ہو جائیے، صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے، روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں سے، کسی زمرے میں تو آئیے، اپنی جگہ بنائیے، سیٹ اپنی پکی کیجیے، نہیں تو کہیں کچھ نہ ملے، آپ جائے تو کھڑے رہے تو جگہ نہیں لگا کیا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت عظیم کلمات ہیں، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آج ہی آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، کسی سے یاد کرنے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں گے کہ کچھ حاصل نہ ہو، آپ کے پاس آپ کے نام اعمال میں کچھ نہ آئے، تو آپ یقیناً ناکام نامراد ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو کامیابی کا عنایت فرمائے۔ اور آپ دیکھیں، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بات بند کرتا ہوں۔ ذکر الہی سے ایک حدیث میں ہے، ابن ماجہ یا ابن خزیمہ میں ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمے عرش الہی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح اس میں، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمے، اور ایک حدیث میں اور ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہے
لیکن 4 کلمے کو کثرت سے حدیثیں ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے عرش رب العالمین کے پاس عرش الہی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں ہر دم۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہر دم چکر لگا رہے ہیں 4 کلمے۔ کہاں؟ رب العالمین کے پاس۔ اتنا مقام ہے ان کا، اتنا اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام ہے ان چاروں کا۔ اور وہ جب وہ چکر لگا رہے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے جس سے مکھیاں شہد کی جو بھنبھناتی ہیں نا اڑتی ہیں تب، تو ان کی بھنبھنانے کی جس طرح آواز آتی ہے، ایسے جب وہ چکر لگاتے ہیں الہی کے چاروں طرف رب العالمین کے ارد گرد گھوم رہی ہیں وہ چاروں آیتیں، چاروں چیزیں، چاروں کلمے گھوم رہے ہیں، تو وہ ان میں بھی ایک آواز ہو رہی ہے، بڑی دلکش آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اور وہ چاروں کلمے پڑھنے جو دنیا میں پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر جمیل وہ چاروں آیتیں اللہ رب العالمین کے عرش کی چاروں طرف گھومتے ہوئے کر رہی ہے کہ میرے رب تیرا یہ بندہ کن 4 کلموں کو تیری بڑائی کبریائی اور تیری عظمت بیان کرتا ہوا رہتا ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر جمیل کہاں ہوتا ہے؟ رب العالمین کے پاس عرش الہی کی جو ذکر وہاں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کس میں ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے تقریر کے پیچھے بہت نہ پڑے رہیے، تھوڑا سنیے، کچھ عمل کی زندگی میں آئیے۔ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، سارا گاؤں جا رہا ہے، لیکن مسجد میں ایک بھی نمازی اور مصلی پڑھ نہیں رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بھائی پیدا کے بیٹا دیکھ رہا ہوں، 1,50,000 خرچہ ہو رہا ہے، وہ دھوم دھڑاکا، وہ پیسے، وہ شور شرابہ، وہ معاملہ یا اللہ، لیکن مسجد میں ایک بھی شخص نماز پڑھنے والا نہیں آیا، لاکھوں خرچہ ہو گیا، ایک بھی شخص مسجد میں نہیں پڑھا نماز۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون سی تقریر سننے جاتے ہیں؟ کیا جاتے ہیں وہاں حاصل کرنے؟ وہ باتیں تو یہی بتا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ وہاں جاؤ تقریر نہ کراؤ، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سنے اس پر آپ عملی میدان میں آئیے۔ وہاں تقریر کرنے کے لیے جو بلایا گیا کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں بلایا جاتا ہے، وہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا جاتا ہے، حرام خوری سے منع کیا جاتا ہے، شراب پینے سے منع کیا جاتا ہے، ناچ گانا سے منع کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طرز تکلم سے آپ کو مسحور کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بہت اعلیٰ وارفہ ہے، اللہ نے اس کو یہ حسن اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حسن اور اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے، کسی کو اتنا اچھے سے نہیں کیا ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ چاہے اس کا سنیں یا اس کا سنیں، یا بڑے مقرر کا سنیں یا چھوٹے مقرر کا سنیں، بات وہی ہوگی، وہی سب بتائیں گے، لیکن آپ عملی میدان میں آپ آئیے، کچھ عمل کیجیے۔ یہ خالی تقریر، کل بھی تقریر ہے آپ سب کے لیے، بس فری ہے، بتایا دیتا ہوں آج ہی۔ کل مولانا نور الدین کے مدرسے کے اندر پروگرام ہے، عشاء کے اندر پروگرام ہے، کھانے کا بھی انتظام رہے گا، لیکن آپ جائیے وہاں، اس سے کچھ استفادہ کیجیے، کچھ آئیے تو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیے، تب یہ جلسے جلوس سے فائدہ ہوگا، اور نہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا آپ ایک حدیث سن کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کا گمان ہوتا ہوں، اس طرح اس کا گمان ہوتا ہے، میں اس گمان کی مانی ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جب وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ سوچو، جو اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور کیا ہے؟ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ کسی جماعت کے اندر مجھ کو یاد کرتا ہے بندہ میرا، تو میں اس کو اس سے بڑے اور بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر کے مجھے یاد کرنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے، میری بندگی کرنے کے لیے ایک بارش، ایک بتا چل کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہ اگر میرا بندہ ایک بارش چل کر کے میری طرف عبادت کے لیے آتا ہے، میرے ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے جاتا ہوں۔ اور اگر
ایک ہاتھ بڑھ کر کے میرا ذکر کرنے کے لیے بڑھتا ہے، یا اللہ کو یاد کرنے یا نماز پڑھنے یا کچھ بھی قرآن پڑھنے کچھ کسی کام کے لیے وہ بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے آتا ہے تو میں اس کو دونوں ہاتھ بڑھا کر کے آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم مہربان ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، لیکن ہم اس کی ان مہربانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آگے میں فرمایا وَإِنْ أَتَانِي تَمْشِي وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چل کر کے آتا ہے میرا بندہ، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چل کر کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اتنا بڑا کوئی رحیم میرے رب کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ چل کر کے آتا ہے پیدل تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ رواہ البخاری، امام بخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تقی اگرچہ میری بہت وسیع اور بہت ہی دلکش نہ ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنائے ہیں، قرآن مجید کے احکامات اور اس کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، میں نے اپنے طرف سے کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ انہی ٹوٹی پھوٹی ہمارے الفاظ میں، اگرچہ میرا انداز بڑا اچھا نہ ہو، شوق اور نرالا نہ ہو، تو آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ذکر میں یہاں سے تجارہ جا رہے ہیں، گاڑی چلایا شروع کیا، چلو پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے جاؤ، پھر آپ پڑھتے جاؤ، بھول جاؤ چل جاتا ہے پڑھنے لگ جاؤ۔ یہ سب اب اپنی عبادت میں اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کی، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بیچ سے ایک ہمارا ساتھی چلا گیا، آپ اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ ابھی ہمارے بیچ میں تھا، چائے روز پیتے تھے نا، مستی کرتے تھے نا، دھوم دھڑاکا وہیں مچاتے تھے نا، اللہ نے اس کو ہمارے بیچ سے اٹھا لیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ باری سب کے پاس آ سکتی ہے، آج اس کے پاس آئی کل ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اب جٹ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں، اور اس کو یاد کرنے میں، اس کی بندگی اور ریاضت میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنے آپ کو بنانے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب بنانے ناصر ہو۔